السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ رب کائنات ہمیں اہل سنت والجماعت کے معمولات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اسی پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ ہم نے کل کی گفتگو کے اندر سماعت کیا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنے کا حکم فرمایا اور وحی کا نزول ہونا یہ شروع ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک عارضی وقتی طور پر ایک رکاوٹ آئی، جس رکاوٹ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ اب چونکہ یہ رکاوٹ ایک ایسی رکاوٹ تھی کہ جس میں ایک شوق دلانا بھی مقصود تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لذت اور اس چاشنی کا جو مزہ پہلی بار میں پہنچا تھا وہ اسے محسوس کرتے رہے اور پھر ہمیشہ اس کی طرف مائل بھی رہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی تھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعی اس میں بڑے بے چین رہے، غمگینی حالت میں رہے۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد جب وحی کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا، اس کے بیچ میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر ایک تیر بن کر گرے۔ جیسا کہ جن جن لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے اور آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اب انہوں نے یہ چیوی گوئیاں اور یہ طعنے دینا شروع کر دیے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب وحی کا سلسلہ یہ رک گیا تو ایک عورت وہاں پر پہنچی اور اس نے حضرت خدیجہ کے سامنے ہی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی اس نے یہ طعنہ دیا۔ حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتکا فلم یقم لیلتین و او ثلاثا فجاءت امرأة وقالت یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترکک لم یقربک
منذ لیلتین او ثلاث فانزل اللہ تعالی والضحى واللیل اذا سجا الی آخر السورہ۔ جندب بن سفیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2 یا 3 راتیں قیام نہ فرما سکے، پس ایک مشرک عورت آئی اور کہنے لگی، جب سورہ مدثر کی آیتیں یہ نازل ہوئی اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دن بیمار ہوئے، جس کی وجہ سے آپ رات کی عبادت نہ کر سکے۔ تو اس عورت نے یہ طعنہ دیا اور آپ کے اوپر یہ بات کہا کہ پس ایک مشرک عورت آئی اور کہنے لگی، یا محمد، میں خیال کرتی ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ چونکہ جو بندہ ضد میں آتا ہے اور ہٹ دھرمی میں جب وہ اترتا ہے تو پھر وہ اپنی زبان سے اپنی دشمنی کو نکالنے کے لیے کیا کچھ بولتا ہے، اس میں اس کا کوئی ادب و احترام بھی نہیں رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور 2-3 رات سے تیرے قریب نہیں آیا ہے۔ اس دل خراش اور نازیبا جملہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب نازنین کو جو تکلیف ہوئی ہوگی اس کا آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے ایک پوری سورہ مبارکہ جو آپ کی شان میں نازل ہوئی اس کو نازل فرمایا، سورہ والضحیٰ کو نازل فرمایا، اور والضحیٰ کے اندر ایک بہت ہی شان والا پیغام اپنے محبوب کے نام عطا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ کہا کہ اے محبوب، اے روشن چہرے والے نبی، قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی، واللیل اذا سجا، آپ کی زلف معمبری کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان قسموں کے ساتھ اس صورت کو یاد فرمایا، گویا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کی بھی قسم کھائی اور آپ کی زلف معمبری کی بھی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد جو اس شیطان نے، اس بدبخت نے جو طعنہ دیا تھا، اس طعنے کا بھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ گویا کہ اس طعنے کے مقابلے میں جو ایک طعنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیا تھا، رب نے اس کے مقابلے میں پوری سورت کو نازل فرمایا اور اس کا جواب بھی عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ اپنے محبوب کی جو شان تھی اس شان کو بھی واضح فرمایا۔ یہ اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ محبت ہے۔ اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ باضابطہ طور پر یہ جاری ہو گیا، لیکن اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ ہم چونکہ یہ سیرت مبارکہ کا جو موضوع چلا رہے ہیں وہ باضابطہ طور پر ایک درس کے طور پر چلا رہے ہیں کہ جس میں ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے بزرگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے بخوبی آگاہی ہو جائے، اور اس وجہ سے ہم باضابطہ طور پر ان تمام باتوں کو یہ اس کے اندر شامل کریں گے جن کا جاننا یہ مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب وحی یہ اسلام کے اندر ایک بہت ہی اونچا اس کا مقام ہے، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی پیغامات پہنچے اسے وحی کہا جاتا ہے، اور وحی کے ذریعے ہی اللہ کا کلام یہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو گویا وحی کو اگر ہم اس کا معنی سمجھتے ہوئے چلے تو وحی اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچے، اور وہ پیغام پھر وہ نبی، وہ رسول یہ اپنی امت تک پہنچائے تو اسے وحی کہا جاتا ہے۔ اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کوئی بھی جملہ ایسا نہیں نکلتا تھا جو وحی خدا نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ ہو۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جتنی بھی باتیں نکلتی تھیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی تھی، یعنی وہ وحی خدا ہی ہوتی تھی، اور اللہ کا حکم ہی ہوتا تھا، تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ عمل بھی کرتے تھے اور کچھ بولتے بھی تھے۔ گویا کہ آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر فعل یہ تمام کے تمام یہ وحی خدا تھا۔ اب اس کے اندر جو قرآن بنا تو قرآن وہی بنا جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، تب جا کے وہ قرآن ہو گیا، ورنہ جسے آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ قرآن نہیں ہے تو وہ حدیث مبارکہ ہو گئی، ورنہ پہلے کوئی نہ جانتا تھا کہ ان دونوں کے اندر
جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو جامع الکلیم بنایا تھا، ایسی زبان اور ایسا انداز اور ایسا تکلم عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی سنتا تھا تو گویا کہ ہر کسی کو، چونکہ وہ وحی خدا ہوتی تھی، اور پھر ہر کوئی یہ فیصلہ نہ کر پاتا کہ اس میں قرآن کیا ہے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا خود کا پیغام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی بتاتے کہ میرے جانثاروں اسے قرآن میں شامل کر دو اور اسے حدیث میں شامل کر دو۔ گویا کہ اگر ہم تک قرآن بھی پہنچا ہے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جسے رسول نے قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا، اور جسے فرمایا کہ حدیث ہے تو وہ آپ کا خود کا کلام ہو گیا۔ تو ہمیں قرآن کی پہچان بھی ہوئی تو وہ آپ کی بارگاہ سے ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوئی۔ تو اب وحی یہ کئی طریقے کی ہوتی ہیں، جو کلام مجید کے اندر جو اس کے اشارے اور جو اس کے بیانات آئے، چونکہ وحی ایک ایسا موضوع ہے کہ جو حدیث مبارکہ کو اگر ہم اٹھائیں تو اس میں بخاری شریف کو آپ دیکھیں، مسلم شریف کو آپ دیکھیں تو اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ بیان کیا گیا ہے وہ وحی کا ہے، اور وحی کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کے اندر ایک جو ہمارے مذہب کے اندر، دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑی بحث علم غیب کے اوپر جو چھڑی ہے اس کا بھی ازالہ ہو سکتا ہے اور اس کا بھی مسئلہ یہ واضح ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے وحی بالاشارہ، یعنی اشارے کے ذریعے کسی کو کوئی پیغام پہنچا دیا جائے تو وہ بھی وحی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو اشارے کے ساتھ ایک پیغام پہنچایا کہ تم لوگ صبح شام اللہ کی تسبیح کو بیان کرو۔ حالانکہ یہ جو حکم تھا وہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ نے اپنی زبان کو استعمال نہ کیا، بلکہ آپ نے صرف اشارے سے صبح اور شام کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ تسبیح کرنے کا ایک اشارہ کر دیا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ وحی بالاشارہ، یعنی اشارے کے ذریعے بھی کوئی دوسرے تک کوئی بات پہنچا دی جائے تو اسے وحی بالاشارہ کہا جاتا ہے۔ لیکن وحی جو اترتی ہے وہ نبیوں کے اوپر ہی اترتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام ہی کے اوپر اترتی ہے، رسولان اعظام ہی کے اوپر اترتی ہے، ورنہ کوئی عام بندہ یہ اٹھ کر کہہ دے کہ میرے اوپر بھی وحی اتری ہے تو یہ وحی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی الہام کر دیا جائے یا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، جیسا کہ اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، تو وحی، لیکن اسے وحی نہیں کہا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر ہوتی ہے یا ایک اشارہ ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے جو ان کے دلوں کے اندر القاء کر دی جاتی ہیں، لیکن وحی نہیں کہا جائے گا۔ وحی صرف اور صرف انبیاء اور رسولان اعظام کے ساتھ یہ خاص ہے، ان کے علاوہ کسی سے، چونکہ وحی نبوت کا منصب ہے اور وحی کسی عام بندے سے یہ صادر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو وحی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ ایک وہ علم جسے دنیا میں کوئی نہیں جانتا، اور وہ پھر جب کسی کو بتایا جائے اور وہ وحی کے ذریعے ہو تو اسے علم غیب بھی کہا جاتا ہے، جسے خبر کہتے ہیں، اور وہ خبر ایسی ہوتی ہے کہ جس کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول اسے بتا دیتا ہے تو پھر لوگ جاننے لگتے ہیں۔ اب جو بد مذہبوں کے اندر اور اہل سنت والجماعت کے اندر جو مسئلہ بنا ہوا ہے علم غیب کا وہ یہی ہے کہ بد مذہب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ علم غیب صرف خداوند قدوس کو ہے اور اللہ کے عطا کرنے سے بھی کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو عطا فرما دیتا ہے تو وہ پھر غیب نہیں رہتا ہے، اللہ کسی کو عطا فرما دے تو وہ پھر غیب نہیں رہتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور وہ علم جب رسول ظاہر فرماتے ہیں تو وہ غیب کا علم ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے جاننے سے پہلے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو اس بات کو جانتا ہوتا ہے، اس خبر کو جانتا ہوتا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ دائرے کھینچے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کل فلاں کافر اس دائرے کے اندر مارا جائے گا،
کل فلاں کافر اس کے اندر مارا جائے گا، یہاں تک کہ نام لینے کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ابو جہل یہاں پر مارا جائے گا، ابو لہب اس جگہ پر مارا جائے گا، عتبہ شیبہ یہاں پر مارے جائیں گے۔ ان لوگوں کے نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ کھینچا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ علم تھا کہ اسے دنیا میں کوئی بھی نہ جانتا تھا، اور یہ ایک ایسا علم تھا جسے کوئی یقینی طور پر کہہ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دل میں یہ علم ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ جب کہتے ہیں آئندہ کی بات تو وہ یقینی طور پر وہ صادر ہو کر ہی رہتی ہے، یقینی طور پر وہ ثابت ہو کر ہی رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ دائرے کھینچے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے صبح جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دائرے کھینچے تھے اور جن کا نام لے کر فرمایا تھا، میں نے وہ تمام چیزیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لی تھی، اور واقعی میں وہ بندہ اسی دائرے کے اندر گرا ہوا تھا اور اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہٹا ہوا بھی نہیں تھا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے یقینی چیز کہ جسے اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسولان اعظام اسے ظاہر فرماتے ہیں، تو وہاں تک وہ علم غیب ہی ہوتا ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں تک عطا فرماتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے وحی بالاشارہ، دوسری ہوتی ہے وحی الہام۔ وحی الہام اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت بغیر کسی فرشتے کے یا پھر فرشتے کے ذریعہ بھی اسے دل کے اندر ڈال دیا جائے تو اسے وحی یہ الہام کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے وحی بالفطرت، یعنی فطرت طور پر وحی، کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ شہد کی مکھی کا ایک واقعہ ارشاد فرمایا، اور وہ شہد کی مکھی کی باضابطہ طور پر اس کی فطرت کے اندر وہ بات شامل کر دی گئی، تو ایک دوسری اسے وحی فطرت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چوتھی چیز ہوتی ہے وحی بالخبر، یعنی خبر کے ذریعے انسان کو آگاہ کیا جائے تو اسے بھی وحی ہی کہا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وحی یہ خاص انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے ساتھ خاص ہیں۔ اب یہ چار چیزیں وحی کے تعلق سے ہوئی۔ اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اب یہ وحی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے وحی کے مراتب عطا فرمائے تو وہ اس سے بھی زیادہ کے تھے۔ آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے رؤیا صادقہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے خوابوں کے ذریعے آپ پر وحی نازل کی جاتی تھی، یعنی آپ جو رات میں خواب دیکھتے تھے وہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ خواب ہوتا تھا، اور اس میں شیطان کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا وحی کا مرتبہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا کہ وہ فرشتے کے ذریعے آپ کے دل میں الہام ڈال دینا، جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روح القدس نفس فی روعی انه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء۔ روح القدس جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنا لکھا ہوا رزق اسے مکمل طور پر نہ پہنچ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ بات واضح ہوئی کہ ایک وحی وہ ہوتی ہے جو فرشتے کے ذریعے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ تیسری چیز کہ کبھی وحی فرشتہ انسانی شکل کے اندر آ کر نازل دیتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، یعنی فرشتہ انسانی شکل کے اندر آتا ہے، جیسا کہ حضرت جبریل امین بار بار حضرت دحیہ کلبی کی شکل کو اختیار کر کے آتے تھے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ وحی کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وحی کبھی گھنٹی کی شکل میں یہ نازل ہوتی تھی، اور یہ سب سے زیادہ بھاری اور سخت صورت ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی اور وہ گھنٹی کی شکل میں ہوتی تھی تو اس وقت آپ کی حالت بھی مضطرب ہو جاتی تھی، بے چینی کے عالم میں ہوتے تھے، یہاں تک کہ جسم مبارک سے ایک بالکل ٹھنڈی کا موسم ہوتا تھا لیکن پھر بھی آپ کے جسم سے پسینہ نکلنے لگتا تھا۔ اور یہ وحی کی جو صورت ہوتی تھی، گھنٹی کی جو صورت، تو وہ بڑی ہی دردناک صورت ہوتی تھی۔ علامہ ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب معارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ یہ جو گھنٹی کی صورت والی وحی ہوتی تھی، اور اس صورت کے اندر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آسمانی دنیا کے فرشتے بھی کانپ جایا کرتے تھے،
یعنی اس قدر اس کے اندر یہ مضطربی حالت اور بے چینی والی حالت ہوتی تھی کہ فرشتے بھی جب وہ وحی کا نزول ہوتا تھا تو آسمان کے اندر وہ بھی کانپ جاتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے یا یہ کیا کون سی حالت ہو چکی ہے۔ تو فرشتوں کی بھی فرشتوں کی بھی حالت یہ مضطرب ہو جاتی تھی، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حالت بھی ایسی بے چینی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی سواری پر سوار ہوتے تھے تو وہ اونٹنی اگر ہوتی تھی اور وہ وحی کا سلسلہ اس صورت میں نازل ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، تو وہ جو اونٹنی ہوتی تھی وہ بھی نیچے بیٹھ جاتی تھی، یعنی اس کا وزن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اوپر وہ حالت میں اس قدر وزن بڑھ جاتا تھا کہ اونٹنی بھی اس وزن کو اٹھا نہ پاتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ران کے اوپر سر رکھ کر سو رہے تھے کہ اسی اثنا کے اندر حضرت جبریل امین حاضر آئے اور اللہ کا پیغام پہنچانے لگے، یعنی وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ وحی جب نازل ہونے لگی تو حضرت زید بن ثابت انصاری فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا سر مبارک جو اب تک نرم نازک میری ران کے اوپر آپ کا رکھا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم میں کپڑے پسینے سے بھیگ چکے ہیں، اور میری ران کی حالت یہ ہوئی کہ وہ اگر زیادہ دیر تک یہ وزن رہا تو میرا پاؤں یہ ٹوٹ جائے گا، اس کی ہڈیاں یہ چکنا چور ہو جائے گی۔ کہا کہ مجھے اس قدر وزن اس وقت محسوس ہوا۔ جب وہ وحی کا سلسلہ ختم ہوا میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کا اچانک اس قدر وزن کا بڑھ جانا یہ کیا صورت تھی کہ آپ اتنی مضطرب حالت میں کہ پسینہ آپ کے جسم سے اس قدر نکلا کہ آپ کے کپڑے بھیگ گئے؟ کہا حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ یہ ایسی صورت تھی کہ جس میں مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور تو یہ وحی جب نازل ہوتی تھی تو اس میں گھنٹی کے مثل آواز آتی تھی، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک اور مضطرب بے چینی والی یہ صورت ہوتی تھی کہ جس کے اندر اس کی تاب کوئی بھی نہ لا سکتا تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت آپ کے اوپر 14ویں پارے کی آخری آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جو خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت وہ آیت مبارکہ کا جب نزول ہونے لگا تھا تو میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بال یہ سامنے پیشانی کے بال یہ اٹھ چکے ہیں، اور وہاں سے پسینہ اس قدر نکل رہا ہے کہ بدن پر پسینے کی حالت ہے اور پسینہ بہتا جا رہا ہے، پانی کی طرح پسینہ نکل رہا ہے۔ میں نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی، اس کے بعد جب وہ حالت ختم ہوئی تو میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے اس طریقے سے بے چینی اور مضطرب حالت کیسے ہو گئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، کہا عثمان ابن مظعون مجھ پر ابھی اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ میں نے اسلام تو پہلے قبول کر لیا تھا، لیکن اس کی محبت میرے دل میں پوری طریقے سے اتری نہ تھی، لیکن آپ نے جب یہ پیغام سنایا اور وہ آیت مبارکہ میرے دل میں لگی اور میں نے اسے اپنے ذہن میں اتارا تو کہتے ہیں اب مجھے اسلام پر یقین ہو گیا اور اس کی محبت میرے دل میں اتر گئی۔ واقعی میں کلام مجید اور وحی خدا ایک ایسی صورت تھی کہ جب بھی کلام مجید کو ان کافروں کے سامنے پڑھا جاتا تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ 5ویں صورت جو وحی کی تھی، تو وحی کبھی فرشتہ یعنی حضرت جبریل امین اپنی اصل صورت کے اندر آتے تھے اور اصل صورت میں اللہ کے کلام کو پہنچاتے تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کل ہم نے حضرت جبریل امین کی صورت کو ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو کس قدر بازو عطا فرمائے ہیں اور پھر ان بازوؤں میں کتنے پر ہیں، اور وہ فرشتہ جب اپنی اصل صورت کے اندر آئے لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے ہوئے ان کے سامنے یہ حاضر بھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں بھی بٹھا لے، تو گویا میرے آقا سے کوئی مخلوق چھپی ہوئی نہیں ہے۔
کیونکہ جب اتنے بڑے جسم کو، اتنی بڑی شکل صورت کو انسان اگر پہلی مرتبہ میں دیکھے تو اسے تو کوئی اور چیز، اس کے تو حواس اڑ جائے اور اسے تو کوئی اور چیز یاد تک نہ رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو اس صورت میں بھی محفوظ کر لیتے تھے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرشتوں کی جو صورتیں تھیں وہ بھی کوئی غائب نہیں تھی، بلکہ آقا نے اسے بھی ملاحظہ کیا ہوا تھا۔ وہی کی چھٹی صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا کلام عطا فرما دیتا، جیسا کہ شب معراج میں، معراج کی رات کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کی فرضیت کا حکم اور دیگر راز و نیاز کی جو باتیں تھیں وہ ڈائریکٹ اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ ساتویں جو وحی کا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ اپنے نبی سے کلام فرماتا تھا، اور وہ تو ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت القا فرما دیتا تھا، اور یہ صورت یہ کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ڈائریکٹ کلام فرماتا تھا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا۔ آٹھویں صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوتا تھا اور ساتھ میں بات چیت بھی نصیب ہوتی تھی، اور یہ صورت جو ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی رسول کو حاصل ہے سوائے میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو مقام وحی کا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو عطا فرمایا، کہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر فائز فرمایا، اور وہاں پر اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ کلام بھی فرمایا۔ تو یہ وحی کا 8واں مرتبہ ہے کہ وحی کبھی اس صورت میں بھی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ 8 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس میں یہ بھی یہ بات یاد رہے کہ وحی یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے جو انبیاء اور رسول پر نازل ہوتا ہے، اور پھر وہ پیغام یہ انبیاء اور رسول اپنی مخلوق، اپنی امتوں تک، اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں، وہی ان طریقوں سے نازل ہوتی ہے۔ اب وحی کا جو آغاز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوا تو اس میں کون سی تاریخ ہے؟ ہم نے پہلے سنا کہ سورہ اقرا کی جو آیت نازل ہوئی تو وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی، لیکن اس میں یہ اختلاف ہے کہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی اور کس تاریخ میں نازل ہوئی، چونکہ اللہ کا واضح طور پر یہ قول ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، تو اس سے بات تو حقیقی ہے کہ رمضان المبارک ہی کے اندر کلام مجید کے نازل ہونے کی شروعات ہوئی۔ اور دوسری چیز کہ کس رات میں، کس تاریخ میں نازل ہوئی، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اشارہ عطا فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کلام کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے اس میں واضح فرما دیا کہ لیلۃ القدر یہ طاق راتوں کے اندر ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 کے اندر ہے۔ اب اگر ہم ان تمام باتوں کے لحاظ سے جو ہمارے بزرگان دین نے اس کی تاریخ کو نقل کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بھی بات واضح فرمائی ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذالک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ او انزل علی فیہ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے پیر کے دن پیدا فرمایا اور پیر کے دن ہی مبعوث فرمایا، یعنی اعلان نبوت بھی جو 40 سال پورے ہوئے اور 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ بھی پیر کا دن تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب اللہ کا کلام نازل ہونا شروع ہوا تو وہ بھی پیر کا دن تھا۔ اب اس وقت کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے بزرگان دین نے جب اس پر کام کیا تو وہاں پر جو پیر کا دن آتا ہے وہ 21 تاریخ کو آتا ہے، یعنی 21ویں شب قدر کے اندر اللہ کے کلام کے نازل ہونے کی شروعات ہوئی۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 27ویں بھی آ سکتی ہیں، لیکن یہ بزرگان دین نے اپنے اپنے حساب سے کام کیا ہے۔ الغرض اللہ کا کلام رمضان المبارک میں نازل ہونا یہ شروع ہوا۔ اب اس کے بعد وحی الہی یہ نازل ہوتی رہی اور پھر دین اسلام کی اشاعت میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ اب پہلے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچایا، اور اس کے بعد ہر طریقے سے جیسے جیسے ضرورت پیش آتی ویسے ویسے اللہ کا کلام اترتا جاتا۔
اب جو سب سے پہلے کسی نے دین اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا اور اسلام کو اپنا دین مانا اور اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے رب کے طور پر اپنا رب مان لیا، تو وہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات۔ یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بیوی بھی ہیں، اور سب سے پہلے امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ سب سے پہلے دین اسلام کی دعوت کو کسی نے قبول کیا تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بزرگان دین فرماتے، یہاں پر علامہ ازہری صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات کو نقل کیا ہے کہ لوگ انسان کا جو وقار اور مقام و منصب والا ہوتا ہے تو اس کا مقام اور جو منصب ہوتا ہے وہ باہر کے لوگ پہلے قبول کرتے ہیں، جبکہ گھر کے اندر جو وہ مقام اور منصب والا ہوتا بھی ہے لیکن اس کو اس کے مقام اور منصب کے حساب سے گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، اور اس میں بھی خاص کر جو بیوی ہوتی ہے وہ اتنے مقام اور منصب کو نہیں پہچانتی ہے، کیونکہ وہ انسان کی اندرونی بھی جو کمی ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ اس سے بھی واقف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا جو مقام اور منصب ہوتا ہے وہ ہر کسی پر تو واضح ہو جاتا ہے، لیکن بیوی کے اوپر واضح ہونا یہ مشکل ترین ہوتا ہے۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی پاک باز اور عفت معاف خاتون تھی، اور واقعی میں ہم مومنوں کی وہ ایسی ماں گزری کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن ہر چیز کو قربان کر دیا۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر بھروسہ کیا نہ کیا، یا کیا تو بعد میں کیا، کسی نے آپ کی دعوت کو قبول کیا یا نہ کیا، اور اگر کیا تو بعد میں کیا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ذات پہلی ذات ہے کہ جیسے ہی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے سامنے دین کو پیش کیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آقا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے سرتاج آج تو آپ دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، مجھے تو آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے آداب، آپ کے کردار اور آپ کی تمام صفتوں سے یہ بات پہلے ہی سے میرے ذہن میں خداوند قدوس نے ڈال دی تھی کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہے، رب نے اس ساری جہان سے سب سے عظیم انسان آپ ہی کو بنایا ہے۔ سارے جہان میں تمام مخلوقات سے اگر کوئی عظیم انسان ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، کہ حضور مجھے اپنے دین کے اندر داخل فرما لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دین کے اندر داخل ہو گئی۔ وہیں پر الکامل ابن کثیر نے ان الفاظوں کو نقل کیا ہے، فرماتے وآمنت به خدیجۃ بنت خویلد وصدقت بما جاء من الله ووزراته على امره وكانت اول من آمن بالله وبرسوله صدقت بما جاء منه وخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك الا فرج الله عنه بها اذا رجع اليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه امر الناس رحمہم اللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ بنت خویلد ایمان لے آئی، حضور کی تصدیق کی اور رسالت کی ذمہ داریوں کو انجام دہی میں حضور کی ڈھارس بندائی۔ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم باہر سے تھک کر اور لوگوں سے غمگین ہو کر آتے، آپ ان کی ڈھارس بنداتی، ان کے جذبے کو پھر سے ابھار دیتی اور انہیں پھر سے مطمئن بنا دیتی۔ حضور کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے محبوب کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ جب مخالفین حضور کے ساتھ تلخ کلامی اور بڑی سخت لہجے کے ساتھ پیش آتے، آپ کو جھٹلاتے اور حضور کو بہت دکھ ہوتا، لیکن حضور جب گھر تشریف لاتے تو ام المؤمنین آپ سے ایسی گفتگو کرتی کہ آپ کے تمام غم کے بادل یہ چھٹ جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ یہ بیوی کا جب ساتھ انسان کے ساتھ ہو تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ام المؤمنین ایسی گفتگو کرتی کہ غم کے بادل چھٹ جاتے، وہ حضور کو ثابت قدمی پر ابھارتی، آپ کے غم کو ہلکا کرتی، حضور کی تصدیق کرتی۔ اس طرح لوگوں کی مخالفتوں کے باعث دل کو جو ملال اور رنج پہنچتا تھا اس کا ازالہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی وہ پیاری عادتیں تھی کہ ایک دن اللہ رب العزت کا بھی دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، کہا جاؤ خدیجہ کو میرا سلام پیش کرو۔ اللہ رب العزت
کی طرف سے اب حضرت خدیجہ کے لیے اللہ کی سلامتی اتر رہی ہے۔ حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ فرمایا اقرا علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنت من قصب لا صحب فیہ ولا نصب، فقالت هو السلام ومنه السلام وعلى جبریل السلام وعلیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے اور میری بھی طرف سے حضرت خدیجہ کو سلام پیش کیجئے۔ حضرت خدیجہ کو اللہ نے اور جبریل علیہ السلام نے سلام پہنچایا اور انہیں خوشخبری دیجیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ایک موتی کا خیمہ، ایک موتی کا محل تیار کیا ہے، ایک موتی کا محل تیار کیا ہے۔ کہا کہ وہ محل اس قدر بڑا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی زمین ہے اس سے کئی زیادہ بڑا وہ موتی کا محل ہے۔ اتنا بڑا محل یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے تحفے کے طور پر عطا فرمایا، اور یہ اس وقت کا تحفہ تھا جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہی اور آپ کی ہر غم کے اندر آپ نے ساتھ دیا۔ فرمایا کہ ایک ایسا محل کہ جس میں کوئی شور بھی نہ ہوگا اور وہاں پر ساری سلامتیاں اور اس کے اندر کوئی بھی تکلیف بھی نہ ہوگی، ایسا محل اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تیار کیا ہے۔ جب سلام پیش کیا گیا تو حضرت ام المؤمنین میری اور آپ کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، آپ نے جواب دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سلام ہے اور ساری سلامتیاں یہ اسی کی طرف سے ہے، اور جبریل پر بھی سلام ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر بھی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں ہو۔ اور اس طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی دلیل کے آپ ایمان لے آئی۔ اب اس کے بعد یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جو سب سے پہلے ایمان لائے تو ان میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ شامل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گہرے تعلقات تھے، یہاں تک کہ شام کا جو آپ نے سفر بھی کیا تھا تجارت کا، تو اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساتھ میں تھے، اور یہاں پر بھی روزانہ شام کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، کبھی حرم کعبہ میں ہوتی، کبھی ایک دوسرے کے مکان پر یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ دوستی کا گہرا تعلق یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا پہلے ہی سے تھا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حمیدہ، آپ کے کردار، آپ کا جو اعلیٰ اخلاق تھا اس سے بخوبی حضرت سیدنا ابو بکر واقف تھے، اور آپ نے ملک شام کا جو سفر بھی کیا تھا تو وہاں پر وہ تمام علامتیں بھی دیکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اگر قافلے سے ہٹ کر چلتے تھے تو قافلے والے تو دھوپ میں چلتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جہاں پر چلتے تھے تو بادل سایہ فگن ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر درخت کے مخالف سمت میں بیٹھتے تھے، قافلے والے یہ سائے کے اندر بیٹھتے تھے، لیکن وہ درخت اپنے سائے کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے سفر کے اندر یہ تمام نشانیاں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی تھی، وہ تمام چیزیں، وہ تمام عادتیں اور اللہ کا فضل و کرم یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا۔ اور اب یہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی سے انتظار میں تھے کہ کب ادھر سے کوئی صدا بلند ہو اور میں لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگاؤں، کب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مجھے پکارے اور ادھر سے لبیک کی صدائے صدیق پکارے۔ کہتے ہیں میں تو اس انتظار میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ اور سیرت نگاروں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ چاند یہ ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر عرب کے اندر جتنے بھی گھر تھے وہ تمام ٹکڑے ہر گھر کے اندر بکھر گئے،
اور تمام گھروں کے اندر وہ ٹکڑے پہنچے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام ٹکڑے پھر سے جمع ہوئے اور وہ چاند ہی کی شکل کے اندر واپس آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ جب مکمل چاند تیار ہو گیا اور مکمل چاند ہو گیا تو اس کے بعد وہ چاند اترا اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں، آپ کی گود میں آ کر ٹھہر گیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا، اسی کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئے تو ملک شام کے راستے کے اندر ایک راہب رہتا تھا جو عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، بحیرہ راہب جسے کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس کی تفصیلی واقعات یہ پچھلی نشستوں کے اندر سنے بھی تھے، اگر آپ انہیں سننا چاہے تو پھر سے ان بیانات کو سن بھی سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیرہ راہب کے پاس اس خواب کو یہ بیان کیا۔ جب اس نے اس خواب کو سنا تو کہا کہ ہاں، عرب کے اندر ایک چاند طلوع ہونے والا ہے اور اس کا زمانہ قریب ہے، وہ آفتاب مہتاب، وہ سراج منیرہ، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری ستارہ جو خاتم النبیین ہوگا، وہ طلوع ہوگا اور آپ اس کے سب سے پہلے پیروکار بنیں گے، آپ ان کی اقتدا کریں گے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ بنائے جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خواب کی تعبیر سنی تو کہا کہ ان کا نام کیا ہوگا؟ کہا ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے سامنے وہ تمام باتیں واضح تھی۔ اب جب یہاں پر اللہ کے رسول پر اللہ کا پیغام آنا شروع ہوا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو کسی نے حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکیم بن حزام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہیں پر بیٹھے ہوئے کچھ بات چیت تجارت کے معاملے پر کر رہے تھے کہ وہاں پر حکیم بن حزام کی ایک لونڈی آئی اور اس نے کہا کہ تمہاری پھوپھی ختیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکیم کی پھوپھی تھی، تو حکیم کی پھوپھی لونڈی نے کہا کہ تمہاری پھوپھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے شوہر محمد ابن عبداللہ یہ نبی مرسل ہے اور ان کی طرف اللہ کا پیغام آتا ہے اور وہ خاتم النبیین ہے۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ پر اللہ کا پیغام آیا تھا ویسے ان پر بھی اللہ کا پیغام آتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات چل ہی رہی تھی، وہ دونوں گفتگو کے اندر تھے، میں وہاں سے کھسک گیا اور وہاں سے نکلتے ہوئے سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے اچھے دوست ہیں، آپ میرے محبوب ترین ہیں، آپ میرے یار ہیں، آپ میرے عتیق ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن آپ نے اللہ کا جو پیغام آیا اس کی اطلاع مجھے نہ پہنچائی۔ کہا کہ ابھی یہ معاملہ خفیہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اسے پوشیدہ طور پر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہا صدیق تمہیں کس طریقے سے پتہ چلا؟ کہا پتہ چلا حضور، مجھے جو ساتیں جا رہی ہے، جو سیکنڈ اور جو وقت ابھی گزرتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت بھی اسلام کے بغیر گزر جائے۔ کہا پہلے اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، مجھے اپنے دین کے اندر شامل فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا کلمہ پیش کیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ ایسے داخل ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا، صدیق مجھ سے اپنی نبوت کی، اپنی رسالت کی کوئی دلیل طلب نہیں کرو گے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر، آپ کی محبت پر قربان جائیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کہا حضور یہ دلیلیں اور ثبوت تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جنہیں آپ کے ساتھ عشق نہ ہو، آپ کے ساتھ محبت نہ ہو، جو آپ کو آپ کے کہنے سے مانتے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو آپ کے دین رات کا جاننے والا ہوں، آپ کے تو قول و فعل کا جاننے والا ہوں، آپ کے تو اٹھنے بیٹھنے کا جاننے والا ہوں، میں تو ان تمام عادتوں سے واقف ہوں کہ آسمان کے بادل بھی ہمیشہ دھوپ کے اندر آپ کے اوپر سایہ فگن رہتے ہیں، درخت بھی آپ کے پیروکار ہیں، وہ آپ کے حکم کو اور آپ کی بات کو سنتے ہیں، وہ آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ فدعوت احدا الی الاسلام الا كانت عنده قبوة وتردد ونظر الا ابا بکر ما علم عنه حين ذکرته له ولا تردد له۔ کہا کہ جب کسی کے سامنے میں نے اپنے دین کو پیش کیا تو ہر ایک نے اس سے انکار کیا،
ہر ایک نے اس میں شک اور تردد کیا، ہر ایک نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل کو طلب کیا، سوائے میرے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر صدیق کے، کہ ان کے سامنے جیسی دین آیا نہ انہوں نے سوچا، نہ سمجھا، نہ غور و فکر کیا، نہ مجھ سے کوئی دلیل کو طلب کیا، بس میرے ہاتھ کو تھاما اور میرے دین کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، اور واقعی میں یہی وجہ تھی کہ آپ کا ایمان یہ پوری امت کے ایمان پر بھاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک پلڑے میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے، بلکہ تمام لوگوں کے ایمان کو رکھا جائے، اور ایک پلڑے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھا جائے تو پھر بھی ابو بکر کا ایمان تمام لوگوں پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ وجہ کیا تھی کہ ابو بکر صدیق کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت تھی۔ آپ نے کبھی بھی نبی کے فعل، نبی کے قول پر، آپ کے حکم پر کبھی بھی شک نہیں کیا۔ آپ نے رات کہا تو حضرت ابو بکر نے رات مان لی، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کہا تو ابو بکر نے دین مان لیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جو الفاظ نکل جاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے لیے وہ ایک حکم اور آپ کی زندگی بن جایا کرتے تھے۔ یعنی ابو بکر کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی بس تھا، اس کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور طرف توجہ نہ دیتے تھے۔ اور یہی ایمان کی ایک سب سے بڑا، ایمان کا سب سے بڑا رکن ہے کہ ایمان دل کے اندر مکمل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول ہی کو سب کچھ مان لیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی حکم مان لیا جائے، اور ان کے منع کے حکم کو یہ منع کا حکم تسلیم کر لیا جائے۔ اس سے آگے پیچھے سوچ بچار، غور و خوض، یا پھر سوچنا اور اس کے اندر غور و فکر کرنا، حالات کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں اگر انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ تو محبت کے ساتھ اگر کسی نے واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کو مانا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یا پھر اسی کے ساتھ میں، چونکہ علماء کرام اور بزرگان دین نے اس میں اختلاف ہیں کہ کون پہلے ایمان لائے۔ حضرت ابو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ ہیں، تو اس میں تو امت کا اجماع ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے۔ لیکن بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں میں سے کون پہلے ایمان لائے تو اس میں اختلاف ہے۔ بزرگان دین نے اس میں تطبیق اس طریقے سے کی ہے کہ نوجوانوں کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور بچوں کے اندر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، آزاد شدہ غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ لیکن یہ تینوں شخصیات وہ ہیں کہ جو السابقون الاولون کے اندر شامل ہے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے جو حضرات تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دل و جان سے قبول کر لیا، بغیر کسی شک اور تردد کے قبول کیا، تو وہ یہ تینوں حضرات تھے۔ اور اسی کے اندر حضرت مولا کائنات، حضرت شیر یزدہ، قوت پروردگار حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت ابو طالب یہ کثیر العیال تھے، آپ کے 4 بیٹے تھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان کے تجارتی جو معاملات تھے، کاروبار تھا، اس کے اندر کچھ تنگی آ گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسی وقت مکہ کے اندر قحط بھی پڑ گیا، جس سے ان کے گھر کا گزارا یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور کہا کہ حضرت مکہ کے حالات اس طریقے سے بگڑ چکے ہیں اور لوگوں کے اندر قحط سالی پھیل چکی ہے۔ کہا کہ ہمارے چچا یہ ابو طالب آپ کے بھائی یہ بڑی تنگی کا شکار ہیں، کاروبار بھی ان کا یہ ماند پڑ گیا ہے۔ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے ایک ایک بیٹے کو ہم اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں تاکہ ان کے گھر کا جو گزارا ہے وہ آسان ترین ہو جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر پہنچے، حضرت عبد المطلب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو آپ کے چونکہ 4 بیٹے تھے، ایک تھے طالب، ایک تھے عقیل، جعفر اور علی۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ طالب اور عقیل کو یہ میرے لیے چھوڑ دو، اور ان دونوں کے بارے میں تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفر کو اپنے کفالت میں لے لیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصے میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا آئے۔
اب پہلے ہی سے بچپن ہی سے جو پرورش یہ ہونے لگی حضرت علی کی تو وہ علم کے گھر کے اندر ہی ہونے لگی، اور واقعی میں وہ علم کے گھرانے کے اندر حضرت علی کی پرورش ایسے ہوئی کہ بعد میں جا کر اس گھر کے دروازے بھی حضرت علی ہی بن گئے، اور باب العلم کا لقب بھی کسی کو ملا تو وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش یہاں تک کہ 10 سال تک نبوت کے اعلان سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پرورش پائی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے علم سیکھ کر حاصل کیا، کسی نے استاد کے ذریعے حاصل کیا، لیکن پریکٹیکلی طور پر یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں علم حاصل ہوتا ہے، اور پریکٹیکلی طور پر اگر کسی کو سب سے پہلے علم حاصل ہوا ہے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ جنہوں نے کھانے کے طریقے دیکھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریکٹیکل کے طور پر دیکھا، جنہوں نے اٹھنے بیٹھنے اور شریعت مطہرہ کے ہر طریقے کو یہ ملاحظہ کیا تو ایسا کہ صرف سنا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک شریعت کے بانی تھے، اور شریعت کس طریقے سے چل رہی ہے، شریعت کس طریقے سے بیٹھ رہی ہے، شریعت کس طریقے سے کیا حکم دے رہی ہے، وہ تمام اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ہی کے اندر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا یہ تمام آپ کے گھر کے اندر ہی ہوتا تھا، جب اسلام آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلا حکم تھا وہ نماز کا تھا، یعنی ابھی نماز باضابطہ طور پر فرض نہ تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ اس وقت سے فرض تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس کے بعد ہی حضرت جبریل امین آئے اور اللہ کا پیغام سنایا، اور آپ نے پریکٹیکلی طور پر وہاں پر اپنا ایک پر مارا، اور پر مارا تو وہیں سے غار حرا کے پاس ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ چشمے سے پانی جب نکلنے لگا حضرت جبریل امین نے پہلے خود وضو بنایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وضو بنایا۔ وضو کا طریقہ وہی تھا جو آسمانی طریقہ جو آج میں اور آپ جس طریقے سے وضو کر رہے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی، وہ وضو کا طریقہ اسی پہلے دین کی شروعات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور اس طریقے سے پھر وہی طریقہ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں میں بھی جاری فرمایا۔ دوسرے نمبر پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہی وضو کا طریقہ سکھایا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے 2 نمازیں یہ فرض ہوئی، ایک صبح کو سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں تھیں، اور شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے یہ 2 رکعتیں تھیں، یعنی شروع اسلام کے اندر یہ صرف 4 رکعتیں تھیں کہ صبح کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لی جاتی اور شام کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لی جاتی، اور یہی اسلام کا سب سے پہلا عبادت کے بعد یعنی اللہ کو ایک ماننے کے بعد جو عملی طور پر حکم تھا وہ یہی 2 نمازوں کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ اپنے گھر ہی کے اندر یہ دونوں نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھ گئے، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ وہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا آقا یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ کون سا عمل تھا، اور یہ کس طریقے کا کیا عمل تھا کہ جو آپ ادا کر رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دین اللہ الذی اصطفاہ لنفسہ وبعث بہ رسولہ فادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ والی عبادتہ والی الکفر باللات والعزی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور اس کی تبلیغ کے لیے اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بس میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی عبادت کرو، اور جو دوسرے معبودان باطل ہیں اس سے باز رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعوت سنی تو آپ نے پہلے کہا کہ میں اپنے والد سے مشورہ لے کر پھر آپ کی بات کا جواب دوں گا، اس لیے کہ میں کوئی کام اپنے والد کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا ہوں۔ جب شام کا وقت ہوا اور پھر آپ سو گئے، لیکن دوسرے ہی دن آپ بذات خود اٹھے، آپ نے اپنے والد سے یہ مشورہ نہ لیا، چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت منع
منع کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ بات بھی طے ہے کہ اگر تم دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس راز کو فاش نہ کرنا، اسے کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بات پھیل جائے اور پھر کوئی مسئلہ بن جائے۔ کہا کہ اگر دین کو قبول نہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس بات کو کسی کو بتانا بھی نہیں۔ رات اسی طریقے سے گزر گئی۔ دوسرے دن صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات حاضر ہوئے، کہا کہ حضور اپنے دین کا وہ کلمہ میرے سامنے بھی پیش کیجئے اور مجھے بھی اپنے دین کے اندر داخل فرما لیجئے۔ کہتے ہیں اسی رات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت علی کے سینے کو منور کر دیا اور آپ کے سینے کے اندر ایمان کی روشنیوں کو پہلے ہی داخل فرما دیا۔ حضرت علی نے اب نہ مشورہ کرنا چاہا، نہ کسی سے کوئی بات چیت کرنی پوچھنا چاہا، بلکہ سیدھے ہی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر آپ مشرف اسلام ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن صبح کے وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا، یعنی نبوت کو ظاہر فرمایا اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت شروع ہوئی، اور شام ہی کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام میں جب داخل ہوئے تو اس کے بعد اب یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھیے کہ سب سے پہلے بندوں کے اندر، امت مصطفیٰ کے اندر جو نمازی سب سے پہلا بنا وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ نے اسلام کی شروعات یعنی پہلے ہی دین سے آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، اور حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس دین سے نماز فرض ہوئی ہے میری نماز ایک دن بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ ہر نماز کو اپنی وقت کی پابندی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا، یہاں تک کہ وہ جو پہلی دو نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرض ہوئی تھی، حضرت مولا کائنات نے ان دو نمازوں کو بھی کبھی قضا نہیں کیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ جب ہم نے دین کو قبول کر لیا ہے، اس دین کو جب اپنے سینوں میں اتار لیا ہے، اور اس دین سے جب ہمیں محبت ہے، اس دین سے محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، تو پھر اس دین کا جو سب سے اہم رکن ہے، اس دین کی جو سب سے اہم مثال نماز کی شکل میں رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ہی دین سے نماز کی پابندی کرتے تھے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کا ارادہ فرماتے تو یا تو اپنے گھر کے اندر، چونکہ دین کا معاملہ ہوتا تو گھر کے اندر نماز نہ پڑھتے تھے، اور آپ مکہ سے باہر کسی جنگلات اور نخلستان میں پہنچ جاتے اور وہیں پر چھپ کر یہ نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت علی کے ایمان لانے کے بعد زید بن حارثہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اب یہ تینوں حضرات جب پہنچتے تھے، زید بن حارثہ کی کہانی کو آپ جانتے ہیں کہ آپ غلام کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے تھے، اور پھر آپ کے والدین یہ وہاں پر آئے، آپ کے چچا، اور حضرت زید کو لے جانا چاہا، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، کہا نہیں، مجھے اپنے باپ کے ساتھ آزاد رہنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غلام بن کر رہنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ حضرت زید بن حارثہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند فرمایا، لیکن اپنے باپ کے ساتھ جا کر آزاد رہنا یہ آپ نے پسند نہ فرمایا۔ واقعی میں میرے آقا کے کتنے اخلاق عمدہ ہوں گے کہ وہاں پر بیٹے بھی آتے تھے، اپنے باپ کو بھول جایا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنی زندگی کو گزار دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کتنی حسین صورت ہوگی، آپ کے اخلاق و کردار کتنے حسین ہوں گے۔ لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزار دی۔ حضرت زید بن حارثہ بھی یہ ایمان لے آئے تھے۔ اب یہ تینوں حضرات جب باہر نخلستان میں پہنچتے اور وہیں پر پھر نماز کو ادا کرتے تو کوئی ایک ہوتا تھا جو وہاں پر دیکھ بھال کرتا تھا کہ کوئی کافر وغیرہ آ نہ جائے اور تکلیف نہ پہنچائے، اور دو ہوتے تھے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ اس مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ میں نماز کو ادا کر رہے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر دیکھ بھال اور نظر رکھ رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے ہی وقت کے اندر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے یہ اس جگہ پر پہنچ گئے۔
اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ میرا بیٹا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہے، جب نماز ختم ہوئی تو آپ ایک طرف بیٹھ گئے، نماز ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے، اور یہ کیسا دین ہے، اور یہ چیز کون سی تھی جسے تم ادا کر رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ابتی آمنت باللہ وبرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصدقت بما جاء به وصلیت معه للہ واتبعته قال له اما انه لم يدعوك الا الى خیر فالزمه۔ اے میرے باپ، میں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور وہ جو دین لے کر آئے ہیں میں نے اس کی تصدیق بھی کر لی ہے، اور ان کے ساتھ میں کھڑے رہ کر میں اللہ کے لیے نماز کو ادا کر رہا تھا اور آپ کی پیروی کر رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اے میرے بیٹے علی، انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے اور ان کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ حضرت ابو طالب کا یہ پہلا قول تھا جو حضرت علی کے جذبوں کو اور آپ کی طاقت و قوت کو جس نے بڑھا دیا، اور حضرت علی اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے کہ پھر کوئی جنگ کا میدان ہوتا تھا حضرت علی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہوتے تھے، اور اس طریقے سے آپ نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنے وقت کو گزارا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہوئے اور کہا کہ میرے بھتیجے یہ کیا ہے، اور تم کس دین کا اعلان کر رہے ہو اور کس دین کی پیروی کرنے کا ہمیں حکم دے رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے امین ھذا دین اللہ ودین ملائکتہ ودین رسولہ ودین ابینا ابراہیم علیہ السلام بعثنی اللہ رسولا الی العباد وانت ای عم احق من بذلت له النصیحة ودعوته الى الهدى واحق من اجابنی الیہ واعاننی الیہ۔ کہا کہ اے میرے چچا جان، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ فرشتوں کا دین ہے، یہ رسولان اعظام کا دین ہے، یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے، اور اے میرے چچا میں اسی دین حق کی دعوت تمہیں بھی دیتا ہوں کہ اس دین کو قبول کر لیجئے اور اس نصیحت کو قبول کر لیجئے اور اس دعوت کو قبول کر لے، اس سلسلے میں میری مدد بھی فرمائے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے بھتیجے میں فوراً ہی اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن بخدا کوئی شخص بھی تیرے قریب اس وقت تک نہیں آ سکے گا جب تک کہ میری جان موجود ہے، یعنی میرے جسم میں جب تک جان موجود ہے وہاں تک کوئی مکہ کا کافر یہ تیری طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا، وہ تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا جب تک کہ میری جان موجود ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے اپنی اعانت کا وعدہ فرمایا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو طالب یہ اپنے گھر کی طرف واپس آئے۔ اب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور آپ کے دوستوں کا ایک دائرہ وسیع تھا، پھر اس کے بعد جو اسلام کو تقویت اور طاقت و قوت پہنچی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بہت ہی قوت حاصل ہوئی، کیونکہ آپ کے احباب کا جو ایک دائرہ تھا، جو آپ کا سرکل تھا دوست و احباب کا، وہ بہت ہی عظیم سرکل تھا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام کے تمام عمدہ لوگ اور پاک باز لوگ اور تاجر لوگ اور ساتھ ہی ساتھ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان تمام کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام کے دائرے کے اندر داخل کیا۔ انشاءاللہ اس کو پورے طور پر ہم کل کی گفتگو کے اندر سماعت کرتے ہوئے چلیں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔